السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم عائشہ مدثر اور سورہ انفال ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ لفظی بھی، با محاورہ بھی، اور ساتھ میں اس کی تفسیر بھی۔ تفسیر مطلب تشریح اس کی، جو آپ کو آیات کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کا فرسٹ ویڈیو کلپ ہے آج کے لیکچر کا، اور آج ہم پڑھیں گے آیت مبارکہ نمبر 45، آیت مبارکہ نمبر 45 اور 46۔ اس ویڈیو کلپ میں ہم آیت مبارکہ نمبر 45 سے آغاز کرتے ہیں۔ چلیں بڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کی تلاوت کی جانب۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ امنو نہیں پڑھنا، اس کو دو الف کی آواز ہے۔ یہ آمنو، اور مد بھی ہے یہاں پہ۔ یہ 6 انگلیاں جب تک کھلتی ہیں ایک ایک کر کے، اتنی لمبی اس کی آواز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 2.5 الفاظ، ٹھیک ہے، اس کی 2.5 الف کے برابر، الف کی جمع الفات، 2.5 الفات کے برابر اس کی آواز ہوتی ہے اس مد کی۔ اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل جائز۔ ایک دوبارہ ایک لمبی سی مد آئے گی، جب وہ آئے گی تو پھر اس کا نام بھی بتا دوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اسلام کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، واذکروا اللہ، اور یہ وز نہیں ہے، وز دونوں دانتوں کے درمیان آواز کو، زبان کو لے کے آئیں گے، نرمی سے آواز اس کی پڑھیں گے۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اب سا کی آواز بھی ایسے ہی بولیں گے، سی ٹی کی ساؤنڈ بالکل نہ آئے اس کی۔ یہ بھی ذال کی طرح کا دونوں کا سیم مخرج ہوتا ہے، دونوں دانتوں کے درمیان زبان کو لاتے ہیں۔ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، اذا جب، لقیتم، یہ الگ الگ کر کے میں نے معنی بتایا آپ کو۔ ان تینوں الفاظ کو اکٹھا بول کے بھی آپ معنی بول سکتے ہو، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ اذا جب، لقیتم، تم ملاقات کرو۔ اس کا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے، میں آپ کو وہ اگر ایک سے زائد بھی بنتے ہیں وہ میں لکھا کروں گی۔ ٹھیک ہے، لقیتم، تم ملاقات کرو، یا تمہارا آمنا سامنا ہو۔ آمنا سامنا کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب مقابلہ ہونا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تم مقابلہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں معنی اس کے آپ پڑھ سکتے ہو، اس آیت میں اس کے مفہوم کے مطابق فٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تم مقابلہ کرو یا تمہارا آمنا سامنا ہو، فئتن، کسی جماعت سے، فئہ ایک جماعت کو بولتے ہیں، کسی جماعت سے، چاہے وہ کفار کی ہے، کسی کی بھی ہے، ایون کہ مسلم کے بھی اب کلیشز ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ایسے کسی بھی جماعت کے ساتھ جب تمہارا آمنا سامنا ہو تو فثبتوا، پس تم کیا کرو؟ ثابت قدم رہو، ایک جگہ ڈٹے رہو، جمے رہو۔ واذکروا، اور تم ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا، کثیرا، بہت زیادہ، مطلب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ، یا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئہ، جب تمہارا آمنا سامنا ہو یا تمہارا مقابلہ ہو کسی ایک جماعت کے ساتھ، فاثبتوا، پس تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یا بہت زیادہ یاد کرو، اس کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ یا کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس کی تفسیر کی طرف اگر ہم بڑھیں تو کیا چیز ہے یہ جو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. کس طریقے سے ذکر کس چیز کا، اس میں کیا کیا کیٹیگریز آتی ہیں کہ اس میں نماز بھی، دعا بھی شامل ہے، تکبیر اور ہر قسم کا اللہ تعالیٰ کا ذکر شامل ہے. ٹھیک ہے. اور جو ذکر اللہ ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ ذاکر مطلب ذکر کرنے والا جو ہے اس کا دل مضبوط اور مطمئن ہوتا ہے، جس کی جہاد میں سب سے زیادہ ضرورت ہے. جہاد میں یہ صحابہ کرام کا وتیرہ ہوا کرتا تھا. یہ صحابہ کرام کا سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا. کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرنا شروع ہو جاتے تھے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے، کثرت سے اعمال کرتے تھے، اور ایک دوسرے کوشش یہ کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ہم سے کوئی غلط کام سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جایا کرتے تھے. یہ جہاد میں سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوا کرتا تھا. جبکہ اب دولت اور اسلحہ سازی، یہ اس چیز کو، پاور کو اب جہاد میں یا پھر کسی قسم کی لڑائی میں، کامیابی میں اس چیز کو ایک ہتھیار سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کامیابی کی کنجی اس چیز کو سمجھا جاتا ہے. یہ ظاہری وہ چیزیں ہیں جس کو انسان جو ہے اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے. جبکہ حقیقت میں کیا ہے، مسلم لوگ اس لیے پہلے فلاح پایا کرتے تھے، کامیاب ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس آیت کی تفسیر بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت کس جنگ کے بارے میں اس سورہ میں ذکر ہو رہا ہے، پیچھے چلتا آ رہا ہے. یہ سورہ انفال جو ہے مال غنیمت کے بارے میں ہے، اور یہ جنگ بدر کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. اس جنگ کا ذکر چل رہا ہے اس پوری سورہ میں، جو کہ آپ پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں. اوکے بیٹا، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی جو آیت ہے وہ نیکسٹ کلپ میں ہم لوگ اس میں جاتے ہیں. اللہ حافظ.